وصیت کی اقسام۔ وصیت کی درج ذیل اقسام ہیں: وصیت برائے مال و اسباب، وصیت برائے حقوق و واجبات، وصیت برائے نصیحت و تزکیہ۔ وصیت برائے مال و اسباب۔ مال و اسباب خواہ کچھ بھی ہو، زیور، کرنسی، بینک اکاؤنٹ، سرٹیفکیٹ، منقولہ وغیرہ، منقولہ جائیداد وغیرہ سب ترکہ میں شامل ہیں۔ اس تمام متروکہ مال کا ایک تہائی تک غیر وارث قرابت داروں، دوستوں یا مسلم امہ کے لیے کار خیر کے کاموں کے لیے وصیت میں مختص کیا جاتا ہے، اور کوئی چاہے تو اپنا یہ اختیار فی سبیل اللہ کاموں میں خرچ کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ ایسی وصیت میں ایک تہائی تک مال کے معاملے میں حکومت سے کیا ہوا فیصلہ اس کے لیے قیامت تک صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ وصیت برائے حقوق و واجبات۔ وصیت برائے حقوق و واجبات: قریب المرگ ایک تہائی وصیت تک کے لیے یہ بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کے تمام مندرجہ ذیل واجبات اس مد سے ادا کر دیے جائیں، مثلاً ادھار قرض وغیرہ۔ جو روزے نہ رکھ سکا ان کا فدیہ، زکوٰۃ اگر دینے والا تھا اور نہیں دے سکا، فرض حج کی نیت کی تھی اور موت نے کرنے کی مہلت نہ دی، کوئی جائز نذر مانی تھی مگر پوری نہ کر سکا وغیرہ۔ اسی طرح کوئی مرد اگر کسی وجہ سے بوقت نکاح بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا تو وہ اس تہائی میں سے ادا کر دیے جانے کی وصیت کر سکتا ہے۔ وصیت برائے نصیحت و تزکیہ: وصیت مال کے علاوہ ان ہدایات و انتظامات سے متعلق بھی ہو سکتی ہے جو قریب المرگ اپنے متعلقین کے ذمہ لگا جاتا ہے، مثلاً نابالغ اولاد کی دیکھ بھال، اس کے چھوڑے ہوئے علمی کتب خانہ، شفا خانہ یا اپنی زندگی میں وقف کیے گئے کسی ادارے کی دیکھ بھال و انتظام داری اور لوگوں کی امانتوں کو لوٹانا وغیرہ۔ اس کے علاوہ یہ وصیت دینی علم و عمل اور تزکیہ کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، مثلاً حقوق اللہ کی پابندی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تاکید، خاندانی روایات میں حلال اور مباح امور کی پاسداری، قرابت داروں سے صلہ رحمی وغیرہ۔ ایسی وصیت نہ صرف اہل خاندان کے لیے سود مند ثابت ہو سکتی ہے بلکہ آنے والی نسلیں اور معاشرے کے دوسرے افراد بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، اور یوں یہ وصیت بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے انشاءاللہ۔ اس قسم کی نصیحت آموز وصیت ترکہ والی وصیت کے برعکس تمام وارثوں اور غیر وارثوں کے لیے ہے۔ ایسی وصیت میں اس بات کا خیال رکھیں کہ صرف آپ کا ذاتی مفاد یا غرض مقدم نہ رہے بلکہ بات آپ کی نسلوں کی فلاح کی بھی ہو، اور اس انداز سے کی گئی ہو کہ پڑھنے اور عمل کرنے والوں کے لیے جبر، تنگی اور بیزاری کا پہلو نہ نکلے، بلکہ پر اثر اور پر حکمت طریقے سے پیغام ان کے دلوں میں اترتا رہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی وصیت کر جائے کہ میرے بچوں کے میرے ثواب کے لیے ہر رمضان میں صدقہ خیرات یا ہر عید الاضحیٰ پر میری طرف سے قربانی ضرور کرنا، یا زندگی بھر ہفتے میں ایک بار ضرور میری قبر پر آ کر دعائے مغفرت کیا کرنا، تو یہ درست نہیں۔ اگر انہوں نے اپنے آپ کو اپنے والدین کے لیے ایسا کچھ کرتے دیکھا ہے تو وہ مقدور کوشش سے ایسا کرتے رہیں گے۔ آپ اسلام کے ڈھانچے میں ڈلی ہوئی زندگی گزارتے رہیں تو اگرچہ لاشعوری اور لازمی طور پر آپ ہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے، اور یوں ان میں ہر اچھے عمل کو مستقل مزاجی سے نبھانے کی خوبی اور عادت بھی ہوگی۔ اس کی مثال مرحوم خرم مراد رحمۃ اللہ کی کتاب آخری وصیت ہے جو انہوں نے اپنے اہل خانہ کے لیے لکھی، اور محترمہ بشریٰ ارشاد کی کتاب یا بنیہ ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے لکھی۔ غیر مسلمانوں میں بسنے والے مسلمانوں کا وصیت و نصیحت لکھ کر رکھنا، یہ خصوصاً اس لیے بھی ناگزیر ہو جاتا ہے کہ وہاں کے شہری قوانین کے مطابق اپنی زندگی میں سرکاری وصیت نامہ پر ضروری اندراج نہ کیے جائیں تو نہ صرف میت کو وہاں غیر اسلامی طریقے سے کفنا دفنا دیا جاتا ہے بلکہ اس کی تمام جملہ املاک بھی وراثت میں منتقل ہونے کی بجائے سرکاری قبضہ میں چلی جاتی ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا اور نہ کافر مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے، وارث اور مورث دونوں کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ انبیاء کی وصیت: ایسی وصیت جو وارثوں کی دینی اصلاح کے لیے ہو بہترین وصیت ہے۔ نبیوں کی وراثت وہ پیغام حق ہوتا ہے جو تا قیامت تمام نسلوں تک منتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جاؤ، انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی فرما برداری کی، اور اسی کی وصیت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی کہ اے ہمارے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسی دین کو پسند فرمایا ہے، تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو۔
لقمان علیہ السلام نے اپنے فرزند کو جو وصیتیں کی ان کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر ملتا ہے۔ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرنا اور اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور تمہیں جو بھی تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت وراثت میں چھوڑی اور فرمایا، اے لوگوں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے چلا جاتا ہوں، اگر اسے مضبوط پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسری میری سنت۔ عبداللہ بن اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت فرمائی تھی۔ انہوں نے کہا، نہیں۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ لوگوں پر وصیت کیسے فرض ہوئی یا ان کو وصیت کا حکم کیسے دیا گیا؟ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل کرنے کی وصیت فرمائی تھی اور قرآن میں وصیت کا حکم واضح ہے۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کبھی ایسا مال و اسباب جمع ہی نہیں کیا تھا جو قابل وصیت وراثت بنتا۔ نصب رسالت کی عظیم ذمہ داریوں اور اس کے تقاضوں کے پیش نظر امت کو ضروریات کو ہی ترجیح دیتے اور جو بھی اموال یا تحائف آتے وہ بھی فوراً تقسیم فرما دیتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ بھی قناعت اور توکل علی اللہ پر پورا تعاون کرتے۔ عمر رضی اللہ عنہ بن حارث، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کے بھائی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت نہ کوئی درہم چھوڑا، نہ دینار، اور نہ کوئی لونڈی غلام، نہ کوئی اور چیز، صرف ایک سفید کھچر، چند ہتھیار اور کچھ زمین تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقف کر چکے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔